رمضان آیا چار سو۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے، رمضان 1446 ہجری 2025۔ پوڈ کاسٹ سے متعلق صرف 30 سیکنڈ کی ایک بات بتا دوں، اس میں ایک سوال مجھے نظر نہیں آیا، میں نے پوری سنی ہے، شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو، تو وہ پتہ نہیں ارشاد بھٹی صاحب سے غلطی سے رہ گیا ہے، یا کیونکہ انٹرویو بہت لمبا ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے شاید ایک آدھ سوال نکال دیا ہوں۔ وہ مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب ماں کی گود میں جب دودھ چھڑائے تو 1 پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اس واقعے کو درست مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل درست اس لیے مانتا ہوں کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے قابل اعتماد ہیں اور واقعہ بھی ان کے گھر کا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے والد صاحب جانتے تھے، ہمارے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ، میرے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں، وقت گزارا ہے، وہ ان کے تقویٰ، للہیت، ان کی عبادت کو بہت اچھی طرح جانتے نہیں تھے، دیکھا تھا، بلکہ علم مشاہدے پر مبنی تھا۔ اور صرف ایک ہمارے والد نہیں، والد صاحب بتاتے ہیں جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور ان کی آپ بیتی میں بھی آپ ان کی عبادت کے واقعات دیکھیں۔ بہت عرصے تک وہ پاکستان اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ تصویر کے جواز کی کوئی گنجائش ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بہت تقویٰ بہت تھا ان کے اندر۔ باقی یہ جو واقعہ ہے کہ والد صاحب نے 2 سال میں پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے، تو ارشاد بھٹی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو جواب دیا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ حدیث میں ہے کہ ماں کی گود میں ایک شخص نے گواہی دی، ایک بچے نے، شخص نے نہیں، بچے نے۔ حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگ گئی، وہ عبادت گزار تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک عورت کے ولد الزنا بچہ پیدا ہوا، اس نے بلی ڈال دی بزرگ کے اوپر کہ ان سے زنا ہوا ہے، تو لوگوں نے جا کے ان کا عبادت خانہ گرا دیا، توڑ پھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی، ماں کی گود میں چند دن کا بچہ۔ وہ لوگ جب جمع ہوئے تو اس بچے نے کہا کہ جو میرا باپ ہے، یعنی ناجائز باپ، وہ فلاں چرواہا ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ اس بزرگ کی کرامت تھی یا نہیں تھی کہ اس کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے، ایک بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں؟ تو جب ایک بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے، جو کہ زیادہ مشکل کام ہے، کلیئر بول رہا ہے کہ وہ باپ ہے، یہ باپ نہیں ہے، حالانکہ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے، تو بچے کو نہیں پتا ہوتا، تو یہ بچے کی بھی کرامت ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، بچے کو کیسے پتا چل گیا؟ تو بار بار یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کرامت کا صدور اصل میں کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے لیے سب ممکن ہے، اور یہ بچہ پیغمبر تھوڑی تھا، نہ اس کی ماں پیغمبر، بلکہ ماں نے تو زنا کیا ہے۔ ان بزرگ کی کرامت ہے کہ اللہ بچے کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کر رہے ہیں، جبکہ شیخ الحدیث کا جو واقعہ ہے ان کے والد کا کہ ماں کی گود میں 2 سال میں 1 پاؤ پارا حفظ کر لیا، یہ تو رٹ کے سن کے بچہ کنٹینیو جب کوئی بات بار بار سن رہا ہوتا ہے تو یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے کہ وہ رٹے رٹائے کلمات اپنی زبان سے نکال لے، یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے، تو اس کو کرامت ماننے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہی بات ہے، جن کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم لوگ کا پورا سلسلہ ہے صحابہ تابعین سے لے کے سینہ بسینہ، اس لیے ہمارے ہاں کرامتوں کی بھرمار ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کرامت کا ثبوت کسی مستند ذریعے سے ہونا چاہیے، ورنہ نہیں مانی جائے گی اس کو، اور جس کے سے صادر ہو اس کا بزرگ ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ، بلکہ بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کسی بزرگ کی برات کا اعلان کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ بچہ بزرگ تھوڑی تھا جو ماں کی گود میں بول رہا ہے، ثبوت اوتھینٹک ہونا چاہیے اس کا، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اس میں، یعنی ان کرامتوں کو کے واقعات سنا کے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے اگینسٹ نہ لے کے جا رہے ہوں۔ ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کرامتوں کے واقعات سنا کے لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں، نا 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 نا، کرامتوں کے واقعات سنا کے ہم لوگوں کو قرآن و سنت پہ ایمان پر مضبوط کرواتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت سے
ہٹاتے ہیں. ہٹانا الگ چیز ہے. ہٹانے والے کیسے ہٹاتے ہیں؟ جب کرامتوں کے واقعات سناتے ہیں تو شرک پھیلاتے ہیں, اس سے بدعتیں پھیلاتے ہیں. وہ بولتے ہیں تم فلاں بزرگ جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تم ان کو بزرگ نہیں مانتے, حالانکہ ان کے ہاتھ میں تو یہ کرامت صادری, حالانکہ ان کے ہاتھ میں تو یہ کرامت صادری. بھائی کسی کے بزرگ ہونے کے لیے کرامت نہیں ہوگی. بزرگ ہونے کے لیے قرآن و سنت پہ چلنا ضروری ہے. کسی کی کرامتیں دکھا کے ہمیں یہ ثابت کرو کہ اب ہم اس کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیں, یہ نہیں ہوگا. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی مانی جائے گی, جو قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہوگی رد کر دی جائے گی, چاہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کروڑہ کرامتیں ہوں. فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو. یہی اعتدال والی رائے ہے اور ہمارے سب اکابر کی یہی رائے ہے. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ شاید لمبا ہو گیا تھا, بہت پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو گئی, تو شاید یہ نہیں ہے نا اس میں, اس پوڈ کاسٹ میں, تو یہ شاید انہوں نے نکال دی اس خوف سے کہ بہت زیادہ طویل ہو گئی یہ بحث. تو مجھے یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی, تو اس لیے میں نے اس کو مارکیٹ میں, کیونکہ یہ بات بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس کو بھی بہت اچھالا جاتا ہے کہ 2 سال میں دودھ کیسے پی لیا انہوں نے, 2 سال میں وہ حفظ کیسے کر لیا. اور کل میرے جو اپنے شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب, انہوں نے اس سے ملتی جلتی کرامت اپنے گھر کی بتائی ہے, لیکن میں بھی بتا نہیں رہا آپ لوگوں کو, وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. لیکن اس لیے نہیں بتا رہے کہ بھائی ہم ان قصوں میں ڈالنا نہیں چاہتے آپ کو کہ ایک بحث چھڑ جائے, کیا ہوا بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کے بزرگ کی بھی کرامت آ گئی سامنے, فلاں کے بھی کرامت آ گئی. تو میں نے اکثر و بیشتر اپنے واقعات میں, اپنے بیانات میں کرامتوں کے واقعات نہیں سناتا, اور ہمارے اکابر بھی نہیں. اب جو کتاب میں جب کرامتیں جمع ہوں گی پھر تو بھائی بہت ساری نا, وہ تو اکٹھی کر دی جائیں گی, تو اس سے تو پھر ایسا ہی لگتا ہے پوری امت میں کرامتیں ہی ہوتی رہی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. وہ مؤلف نے کیا کر دیا, ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. چلو بھائی, آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے. کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں کرامتیں, لیکن ہم بتاتے نہیں. میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے میں اعمال میں کتنا کمزور ہوں. میں اس لیے نہیں بتاتا کہ یار میرے جیسا نالائق آدمی کو لوگ نیک سمجھنا نہ شروع کر دیں کہیں, اس سے میرا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. تو اپنے اعمال تو پتا ہوتے ہیں انسان کو کہ ہم ہیں کتنے پانی میں, اور 2-4 کوئی ایسے کوئی بہت راکٹ سائنس کرامت نہیں ہے. کوئی آپ سمجھے کہ میں بھی تخت اٹھا کے لے آیا تھا اور جو ہے وہ, یا وہ کوئی اس طرح کے بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ اچھمبے کا واقعہ ہی ہے. وہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن میں اس لیے نہیں بیان کر رہا, ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتفاق سے ایسا ہو گیا ہو, کیا خیال ہے, تو اس لیے ہم بیان نہیں کرتے. تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. خام ہمیں لوگوں میں یہ شو کرو کہ ہم بہت نیک ہیں, جبکہ ہو نہیں, نارمل ہیں جتنے آپ لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چرس پر پیتے ہیں چھپ کے, کہ آپ سمجھو کہ اچھا ہم تو آپ کو نہیں سمجھ رہے تھے. جیسے آپ لوگ ہیں ویسے ہی کیا ہے ہم بھی ہیں. تو اور نیک بنا کے کرنا کیا ہے بھائی, حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. نیک نہیں ہوئے پھینٹی پڑے گی وہاں پہ صحیح ہے. اور اگر نیک نہ ہوئے, لوگوں نے نیک سمجھا, تو زیادہ خطرہ ہے پھینٹی پڑنے کا. اس لیے سیدھے قرآن و سنت بیان کرو, ہم سب مل کے اس پہ چلنے کی کوشش کریں. کمی کوتاہی آج ہو تو سب مل کے معافی مانگیں. اس لیے ہم نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں ہمیں نیک سمجھو, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا اگر مجھے نیک سمجھنا شروع کر دیا, اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میری زبان سے کوئی غلط بات ہو گئی, میرے عمل سے کوئی غلط بات ہو گئی, تو پھر سب چوڑے میں آئیں گے, اور اللہ بھی پکڑے گا, اس دن تو بڑی باتیں کر رہا تھا تو. اس لیے بھائی یہ سب, وما ابرئ نفسی, پیغمبر نے کہہ دیا ہم اپنے نفس کو بری نہیں کرتے, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ وہی بات ہو گئی جو میں نے کہی تھی نا کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, ہم نے کرنا کیا ہے, اس کو لوگ کتنا غلط لے کے گئے. بھائی کرنا کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت تو بہرحال کرنی ہے جائز چیزوں میں حاکم کی, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ پرہیزگار ہو. اس سینس میں کہا ہے کہ کرنا کیا ہے. میں نے کیا ہوا, ہاں بچے ابھی بتا رہا ہوں یہ بات مکمل ہو جائے ابھی. تو کرنا کیا کا مطلب بغاوت تو ہم نے کرنی نہیں ہے, اور جائز چیزوں میں تو اس کی اطاعت کرنی ہے. تو اس تحقیق کی کیا ضرورت ہے کہ نیک ہے کہ برا ہے. ہاں الیکشن میں ایک تحقیق کرو کہ ووٹ کس کو دینا ہے. جب بن گیا تو بھائی ہماری بلا سے نیک ہو یا پرہیزگار ہو, میری بلا سے میرے لینا دینا کیا ہے اس سے. ہمیں تو شریعت کہہ رہی ہے بھائی جو بھی جائز کام حاکم آرڈر دے گا تو اس کو ماننا ہے. ابھی لوگ یہاں سیدنا حسین علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ کو لے آتے ہیں
کہ پھر حضرت حسین بھی خاموش بیٹھے رہتے. حضرت حسین خاموش ہی تھے, کوئی بغاوت کے لیے نہیں نکلے. کوفہ سے ان کو خط ملا, خطوط آئے کہ تفتیش احوال کے لیے آپ ان خطوط کی بیس پہ وہاں گئے ہیں, تفتیش کے لیے گئے ہیں, بغاوت کے لیے نہیں گئے ہیں. اگر بغاوت کے لیے جاتے تو پوری فوج لے کے جاتے, اپنے گھر کی پاک دامن خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ جاتے وہ. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بہت بحث میں لگتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیسا چل رہا ہے. بھائی جیسا بھی چل رہا ہے, میں نے اور آپ نے جائز چیزوں میں اطاعت کرنی ہے, تو ہم ان کاموں میں لگیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. اب مجھے بتاؤ, لوگ پوچھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ فلاں کیسا ہے, میں نے کہا بھائی مجھے پتا ہے غفار بھائی کیسے ہیں, ستار بھائی کیسے ہیں, وسیم بھائی کیسے ہیں, تجھے ان سب چیزوں کا پتا ہے؟ جب نہیں پتا تو باقی چیزوں کا بھی پتا ہونا ضروری نہیں ہے. غیر ضروری چیزوں میں الجھو گے, ٹائم ویسٹنگ. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی کیسی ہے, اس نے کہا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ غصہ آ گیا اس کو, یعنی تیری بیوی خوبصورت ہے بدصورت ہے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا جنرل نالج بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار, جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. چلو بھائی صفحہ نمبر, ہاں آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی ہے. میں نا بول بول کے میرے گلے میں بہت درد ہو رہا ہے, اور آج پھر میرا ایک اور بیان بھی ہے, تو میں بہت آج شارٹ بیان کروں گا. اور سورہ حجرات میں جو اللہ نے اہم اہم احکام دیے نا ڈیٹیل کے ساتھ, جو ہماری سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, جن پہ چلنا بہت ضروری, صرف ان کو ایک ایک کر کے میں بیان کرتا رہوں گا اور ہمارا درس ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کو شروع کیا سب سے پہلے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. کیا مطلب؟ اپنے خاندان, اپنے کلچر, اپنی پرمپرا, یہ سب چیزیں شریعت سے پیچھے رہیں, شریعت کو کراس مت کرو. جب آ جائے نا بھائی اسلام کا یہ حکم ہے, تو پھر یہ نہیں بولو میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچی ہوں, ہمارے خاندان میں ایسا, ہمارے کنٹری کا یہ لا, ہمارے ملک کا یہ قانون. نا, اسلام سب سے بولو سپیریئر. دوسرا حکم اللہ نے دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, یعنی پیغمبر کا احترام کرو. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نبی کا احترام اس لیے کہ آپ رہنما ہیں, آپ ہدایت دینے والے ہیں, آپ استاذ ہیں, تو جو بھی استاذ ہوگا, جو بھی عالم ہوگا, جو بھی بزرگ ہوگا, اس کا بھی احترام لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کی بے اکرامی کی سزا زیادہ سخت ہے, اور جو نبی سے کم درجے کے لوگ ہیں ان کی بے اکرامی کی اس درجے کی سزا نہیں ہے, لیکن سزا بہرحال ہے. اسی آیت سے اسلاف اپنے بزرگوں کا, اپنے استاذوں کا احترام کیا کرتے تھے. آج یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کا احترام کیا ہو گیا ہے؟ شارٹ. وہ تمہیں پڑھا رہے ہیں بھائی, چاہے دنیا کا علم ہے, علم تو علم ہے نا, وہ تمہیں سکھا رہے ہیں, تمیز نہیں ہے. تھوڑا سا کبھی کبھار یہ ہو جایا کرتا تھا ہمارے کلاسوں میں کہ ٹیچر آتے تو احترام میں کھڑے ہو جاتے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, اس کو بھی شرک بنا دیا بعض لوگوں نے. تو انگریزوں سے ہر چیز مت لو میرے بھائی, انگریزوں سے ہر چیز مت لو. جو بھی ٹیچر ہے آپ کا اس کو رسپیکٹ دینا ضروری ہے. نبی بھی تو معلم تھے نا, ٹیچر تھے. تو اس آیت سے سب نے استدلال کیا کہ کوئی بھی معلم ہوگا آپ پر اس کا احترام لازم ہوگا. اسے بالکل ایسے نہ ہو ابے تبے سے بات, ابے اوے فزکس کے ٹیچر, ابے کیا بول رہا ہوں یار, تو بتا کیوں نہیں رہا, یا ٹیچروں کا نام لینا شروع کر دیں تو سر بولا کریں. ابھی نام ہو جائے گا جمشید, ذرا یہ بتانا یہ جو آپ نے ایکویشن بتائی ہے ذرا اس کو آپ سالو کر کے دکھائیں. جمشید انسان کا بچہ بن جا, میں ٹائم پہ آیا ہوں, تو لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ سب ہو رہا ہے, یہ کلچر جو ہے نا یہ چل رہا ہے. ہمارے دور میں شروع ہو گیا تھا, اسکول میں پڑھتے تھے, اتنا زیادہ نہیں تھا, تھوڑا تھوڑا ہو گیا تھا, اب تو پتہ نہیں بہت ہی ایڈوانس ہو گئے ہوں گے. اچھا یار یہ پھر میں آخر میں بتاتا ہوں, نعیم بھائی سے مجھے یاد آیا, یہ اسی دیکھو اس آیت سے نعیم بھائی کی بات. یہاں بچے کچھ شرارتیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, نعیم بھائی کہہ رہے ہیں میں جب ان کو سمجھاتا ہوں وہ غصہ کرتے ہیں. بھائی تمہاری عمر سے 25 سال بڑے ہیں یہ, تو جب تمہیں کوئی سمجھا رہے ہیں, مسجد کا کوئی بڑا آدمی سمجھا رہا ہے, تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ, آگے غصہ کیوں کر رہے ہیں ان پہ؟ تو یہ بھی بدتمیزی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی بڑا بزرگ آپ کو کوئی بات, استاذ, ٹیچر, امام, مؤذن کوئی بھی سمجھا رہا ہے تو بدتمیزی آگے سے مت کریں. اعتکاف میں کچھ لڑکوں کی شکایتیں آ رہی ہے, انہوں نے مینا بازار لگایا ہوا ہے مسجد میں, بہت بدتمیزی کی بات ہے, انسان کے بچے بن جاؤ, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کمپلین نہیں آنی چاہیے. اچھا بھائی تیسری بات, اللہ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق جب کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کسی کو نقصان پہنچا دو اس خبر کی بیس پہ۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، معاذ اللہ صحابی رسول کو فاسق کیوں کہا گیا؟ وہ تو صحابی خبر لے کر آئے تھے۔ اس کا شان نزول بتاؤں گا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تو صرف میں اصل مفہوم آیتوں کا فوکس کر رہا ہوں۔ تو خوب سمجھ لو، فاسق ایک اصطلاحی ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب، جو گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، یہ ایک فاسق، جس کو اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں، جس کی حدیث بھی مقبول نہیں ہے، جس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔ لیکن ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو ہوتا عادل ہے، لیکن کسی وقت اس سے غلطی ہو گئی تو قرآن اس غلطی میں اس کو فاسق کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آسان مثال قرآن میں آتا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کیوں کیا؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو حابیل نے قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اب آپ کو اشکال ہوگا، لو بھیا اس کا مطلب ہم اگر نیک نہیں ہیں تو بقرعید میں ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ نہ کیا مطلب؟ جو قربانی کرتے ہوئے پرہیزگاری کا مظاہرہ کر رہے ہوں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوں، وہ قطع نظر اس سے کہ ویسے پرسنل لائف میں کیا ہے وہ ایک الگ ہے، تو جو اس کام کے وقت متقی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آسان مثال، قرآن کہتا ہے 3 طلاقیں دینا حرام ہے، 28ویں پارے میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ تقوی سے کیا مراد ہے؟ طلاق دینے میں جو تقوی والی راہ پہ چلے گا، اکٹھی نہیں دے گا، تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بچے گا۔ تو متقی اور فاسق کہیں اصطلاحی ایک ٹرم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کہیں ٹرم کے معنی میں نہیں۔ عادل کو بھی قرآن فاسق کہہ سکتا ہے اور فاسق کو بھی متقی کہہ سکتا ہے کسی خاص معاملے میں۔ تو یہاں صحابی رسول عادل تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن چونکہ پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی تو اس معاملے میں قرآن نے ان کو فاسق کہا۔ اس کا یہ وہ والا فاسق نہیں ہے جو ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں فاسق ہے، وہ کوئی بھی صحابی وہ فاسق نہیں تھے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ آج سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، سب جھوٹی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں، اور اب تو خبریں ایسی جھوٹی ہیں کہ فیک ویڈیوز، فیک استعفے، فیک پولیس بھی فیک، فوج بھی فیک، زرداری بھی فیک، نواز شریف بھی فیک، عمران خان بھی فیک۔ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ دے رہا ہے یا پیچھے سے کچھ اے آئی کا سہارا لیا گیا ہے۔ اتنے جھوٹ پلوت میں بھائی آپ تجزیے کرنے بیٹھ جاؤ، بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو لا ادری کہنا سیکھو۔ لا ادری کا مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ سیکھ لو۔ جب تک تحقیق نہ ہو بولو بھائی مجھے نہیں پتا۔ تو یہ پوری اسٹیٹ اور ریاستیں اس طرح سے تباہ ہوئی ہیں، پوری اسٹیٹ اور ریاستیں میڈیا کی طاقت سے تباہ ہوئی ہیں، اتنا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ منافق بھی میڈیا کا استعمال کرتے تھے اس وقت، جو بھی ان کے درمیان جو بھی کمیونیکیشن کا جو بھی ذریعہ ہوتا تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ تبھی تو قرآن نے کہا ہے منافقوں نے ایسی مدینہ میں مسائل کھڑے کیے تھے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا مدینہ میں جو افواہیں پھیلانے والے اور غلط گائیڈ کرنے والے اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان سب کو قتل کریں گے۔ اتنی بڑی دھمکی آئی ہے۔ اب دیکھو مدینہ میں بھی پروپیگنڈے کامیاب ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے انسٹاگرام، فیس بک پہ نا کارٹون بنا کے اور پھر یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ اس قتل اس نے کیا، یہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ بعض دفعہ قتل ہی نہیں ہوتا اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ مر گیا، اوہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے الزام لگتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، ان کی بچی پہ الزام لگا، بڑے آدمی تھے وہ، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کی بچی بکنی پہن کے وہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کر رہی تھی، امریکہ میں پتہ نہیں کینیڈا میں، کسی نے کہا اسلامی ملک کا سربراہ ہے اور اس کی بچی بکنی پہن کے سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے، یہ دیکھو لعنت، یہ وہ۔ 1.5-2 سال اس بات کو گزر گئے، بڑی لانتے مانتے دے دی، شاید میں نے بھی پارسل کر دی ہوگی 2-4۔ اس بندے سے ہماری ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کی بچی بکنی پہن کے، ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہ کر رہی تھی، اس نے کہا خدا کی قسم میری بچی نہیں ہے کوئی، میری بیٹی ہے ہی نہیں۔
تو میں تو اتنا بھگت چکا ہوں نا, کیونکہ اب میں جب ظاہر ہے مشہور ہوتا ہے آدمی تو پھر اس کے ہر سطح پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, بہت ساری خبریں جھوٹی نکلی ہیں جن کی ہم نے کہا پھر آپ نے بیان کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے ہیں دھیان دیا چلا ہی نہیں, دیتے رہو بیٹھ کے بیان چلتا ہی نہیں. غلط چیز جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. اب یہ جو میں نے پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ کروایا یہ سب بیانات تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں, چلے ہی نہیں. تو اس لیے بہت پروپیگنڈا, یہ سب بہت اہم آیت ہے. جب تک یقین نہ ہو, جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو, یہ بہت مستند ذرائع سے خبر نہ پہنچے, اس وقت تک یقین مت کرو. اس کے میرے پاس بہت واقعات ہیں کہ کیسے اصل کیا تھا اور سنا کیا تھا, ان کو سناؤں گا, وقت بہت لمبا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان سلو کراؤ. اس میں دو جماعتیں بھی ہیں, دو خاندان بھی ہیں, دو بھائی بھی ہیں, دو بہنیں بھی ہیں, ساس بہو بھی ہیں, داماد بہو بھی ہیں, داماد اور سسر بھی ہیں, اور میاں بیوی بھی ہیں, سب داخل ہیں اس میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان کیا کرایا کرو؟ سلو. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں جماعتیں لڑ پڑیں, قتال کریں, تو دونوں جماعتوں کو قرآن مومن کہہ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی حضرت علی اور سیدنا معاویہ کی لڑائی میں دونوں کیا تھے؟ مومن. اور صحابہ اسی آیت کی روشنی میں ایک جماعت ایسی تھی دونوں کے درمیان سلو میں لگی ہوئی تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے اس سے کہنا تھا, کیا نام ہے یہ بھائی ارشاد بھٹی سے, کہ 2812 کا کیوں نہیں پوچھا تم نے؟ وہ نہیں پوچھا, اس پہ تو بالکل کلین بولڈ ہو جانا تھا جہلم والی سرکار نے, تو وہ نہیں پوچھا. دیکھتے ہیں دوبارہ کوئی موقع ملے تو 2812 بھی اصل تو پوچھنے کی چیز یہ تھی. 2812 اس میں جب جواب جاتا مزہ نہ آئے پیسے واپس. اچھا میرے بھائی انشاءاللہ, چلو میرے بھائی فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان, ہاں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, صلح کی کوشش کرو. فَإِنْ فَاءَتْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر صلح کی کوشش ناکام ہو جائے تو دیکھو باقی گروہ کون سا ہے. دیکھو بغاوت کے بھی ایک ٹرم ہے, اصطلاحی معنی میں بغاوت کہتے ہیں ریاست کے اگینسٹ جانا, لغوی معنی میں بغاوت کا مطلب سرکشی, اور ہمیشہ لغوی معنی میں بغاوت کا مطلب سرکشی بھی نہیں ہے. بعض دفعہ بغاوت کا مطلب یعنی یہ بغا یبغی کا مطلب چاہنا بھی ہے. یبغون فی الارض, جو چاہتے ہیں زمین میں, تو یبغون باغی بہت کثیر معنی میں. یہ اردو والا باغی ہمیشہ قرآن میں اردو والا باغی نہیں ہوتا, تو ان کمبختوں کو عربی بھی نہیں آتی ہے, پر پھینکتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے, کیا کریں. تو قرآن کہہ رہے اگر دونوں میں سے ایک پھر بغاوت کر رہی ہے تو فقاتلوا التی تبغی, تو جو باغی جماعت ہے اس سے قتال کرو, حتی تفیء الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں حکومت نہیں چاہتا, کہ میں ریاست کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں, میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میرے بس میں نہیں ہے قاتلان عثمان سے قصاص لینا, تو حضرت علی ان کو بیعت پر زبردستی مجبور کرنے کے لیے ان کے خلاف گئے ہیں. تو پہل کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ سیدنا علی کی طرف سے. حضرت معاویہ نے کیا کیا ہے؟ آگے سے جنگ جمل میں دفاع کیا ہے. تو لیکن جو جمہور کی رائے یہی ہے کہ بھائی چونکہ خلیفہ برحق تھے, آپ کو ان کے خلاف لڑنے کا حق نہیں تھا. اگر وہ کہہ رہے تھے بیعت ہو تو آپ کو بیعت ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کی اجتماعیت نہ ٹوٹتی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا, لیکن حضرت معاویہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. اجتہادی کا مطلب وہ اپنے آپ کو باغی سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے بھائی میں تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہوں اور میرا جائز حق ہے. بہت سے حضرات حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. تو اگر یہ حضرت معاویہ کی غلطی اتنی بالکل کلیئر کٹ ہوتی کہ ہم اس کو اجتہادی نہ کہتے, تو شروع میں سیدہ عائشہ نے حضرت معاویہ کا ساتھ کیوں دیا؟ پھر اگرچہ بعد میں رجوع کیا, لیکن ساتھ دینا اس کی علامت ہے کہ غلطی کا غلط ہونا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں تھا.
دیکھو چوری کا غلط ہونا بالکل 2 4 کی طرح واضح ہے. تو کیا یہ ممکن ہے سیدہ عائشہ معاذ اللہ نقل کفر چوری کریں اور بعد میں توبہ کر لیں؟ کیا ان سے ممکن ہے یہ؟ نہ. ان نفوس قدسیہ کو اللہ نے ایسے جرائم سے محفوظ رکھا ہوا تھا کیونکہ چوری تو بالکل واضح ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیدہ عائشہ سے یہ جرم ہو بعد میں کیا کر لیں توبہ. نہ بھائی, سیدہ عائشہ کا مقام بلند ہے اس سے. کوئی جھوٹ بولے معاذ اللہ بعد میں کر لیں توبہ, کیونکہ جھوٹ کا غلط ہونا 2 4 کی طرح ہے. حضرت معاویہ کا غلط ہونا 2 4 کی طرح نہیں تھا, اس لیے جنگ جمل میں حضرت عائشہ کس کے ساتھ تھیں؟ حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں. اگرچہ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط کیا میں نے, تو یہ خیال ہونا تو ٹھیک ہے, لیکن ساتھ دینا اس کی علامت ہے. وہ غلط ہونا اتنا واضح نہیں تھا اس کی غلطی 2 4 کی طرح. اگر ہوتا تو سیدہ عائشہ شروع میں ساتھ بھی نہ دیتی, اس وقت حضرت معاویہ کو حق پہ سمجھ رہی تھی. تو یہ غلطی ہے لیکن اجتہادی غلطی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو بھی حکومت کے وقت کے خلاف اٹھے گا, مسلح بغاوت کرے گا, اگر وہ اسٹیبل گورنمنٹ ہے کسی کنٹری کی اور پاورفل گورنمنٹ ہے اور باغیوں کے پاس اس لیول کی طاقت نہیں ہے, یا طاقت تو ہے لیکن فساد کا خطرہ زیادہ ہے, تو دونوں صورتوں میں شریعت حکم دیتی ہے ساتھ آپ نے حکومت کا دینا ہے باغیوں کے خلاف. اور ایسے باغیوں کو خوارج کہا جاتا ہے. حضرت علی کے دور میں یہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت معاویہ کی جماعت کو خوارج کبھی بھی نہیں کہا گیا کیونکہ وہ حکومت کے خلاف تلوار انہوں نے اٹھائی نہیں ہے, صرف دفاع کیا ہے اپنا. حضرت علی نے ان کو مجبور کیا کہ آپ بیعت ہوں اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہوں, لیکن خوارج تو باقاعدہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھا رہے تھے کہ ہم آپ کی حکومت کو, ریاست کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور سیدنا علی کو آپ نے شہید بھی کیا تو مانتے ہی نہیں آپ کی ریاست کو. حضرت معاویہ تو تیار تھے ماننے کے لیے نا, اگر نہیں مانتے ہوتے تو ان سے پہلے ریاستوں کو کیوں مانا حضرت معاویہ نے؟ بس ایک مطالبہ تھا بھائی حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص, تو اس کا طریقہ یہ تھا ان پہ دباؤ ڈالا جائے. جبکہ خوارج جو تھے وہ تو اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے تھے, بغاوت کر رہے تھے. اس لیے حضرت علی کا رویہ سیدنا معاویہ کے معاملے میں نرم تھا, خوارج کے معاملے میں نرم نہیں تھا. تو اسٹیٹ کے خلاف جو بھی اس طرح اٹھتے ہیں, تلوار چلاتے ہیں, تو شریعت ان کو خوارج کہتی ہے. اور خوارج بڑے نیک سمجھے جاتے تھے. خوارج ایسے نہیں تھے کہ ایتھیس اور ملحد ٹائپ کے لوگ, وہ سارے مذہبی لوگ تھے, بات بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. حضرت علی کا حکم ماننے سے انکار کیا, کہتے ہیں ان الحکم الا للہ, حکومت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اس طرح کی باتیں, ایسے نمازیں ان کی, اور سر بھی منڈا کے رکھتے تھے, یعنی دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. تو پھر بھی ان کو بہت سخت ان کے ساتھ معاملات کیے گئے. تو ایسے خوارج آج بھی ہو سکتے ہیں. وہ دیکھنے میں آپ کو لگے گا بڑے نیک ہیں, تہجد گزار ہیں, شلواریں آدھی آدھی پنڈلیوں تک اور بڑی لمبی لمبی رکعتیں, لیکن ملک کا امن خراب کر رہے ہیں, مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے تقوی سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, حکمرانوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسے ایلیمنٹ پیدا کیوں ہوتے ہیں. بھائی ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, تو پھر ایسے شرپسندوں کو موقع ملتا ہے ملک میں بغاوتیں کرنے کا. تو جب ملک اسلام کے نام پہ بنائے تو آپ ملک کو اسلامی سلطنت ہی بناؤ, غیر شرعی قوانین ملک میں ختم کرو. چلو بھائی ہم آگے چلتے ہیں. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا, تو آپ کو بھی کبھی موقع ملے نا, دو لڑ رہے ہو تو جا کے لڑائی کا ساتھ نہ دیا کرو, بلکہ سلو کا ساتھ دیا. کہتے ہیں نا ان دونوں لڑائیوں میں صرف لڑائی کے ساتھ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, اللہ نے فرمایا ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. تمسخر لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں, مہاجر ایسے ہوتے ہیں, پٹھان ایسے ہوتے ہیں, پنجابی ایسے ہوتے ہیں, سندھی ایسے ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے اس پر کیا لگا دی ہے؟ پابندی. کون کیسا ہے یہ اللہ کو پتا ہے. فرمایا عسى ان یکونوا خیرا منهم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. آج تمہیں اس قوم میں ایک برائی نظر آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس میں وہ اچھائیاں ہوں جو تمہاری قوم میں نہ ہو. انسان اپنی قوم کی خوبیاں دیکھتا ہے, خامیاں نہیں دیکھتا. دوسری قوم کی خامیاں دیکھتا ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. تو اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو. ایسے قوموں پہ لطیفے بنانا بھی جائز نہیں ہے, قوموں پہ جو لطیفے بنتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ولا نساء من نساء, عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ نے قوم میں تو سب عورتیں خود بخود آ گئی نا, لیکن اللہ نے خواتین کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ کام خواتین میں
جو بیان سن رہی ہیں ان کے, اللہ نے تو جو بیان سن رہی ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے, تو میں کیسے کر دوں, خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. کوئی موٹی ہے تو اس کا مذاق اڑانا, کوئی ٹھگنی ہے تو اس کو ٹھگنی کہنا, کوئی ہدیہ بھیجا اس نے تو اس کے ہدیے میں عیب نکالنا, تو یہ بھی بہت غلط ہے. بھائی جس کو اللہ نے جیسا بنایا بس بنایا. اور یہ نندو بھابھیوں میں تو بے انتہا ہوتا ہے, اللہ کی پناہ. کوئی بیچاری شریف لڑکی کسی خاندان میں چلی جائے نا, اور اس کو تھوڑی تیز نندے اور بھابھیاں مل جائیں, اس کو ڈپریشن سے قتل کر دیتی ہیں. ایسی آنکھیں مار مار کے, نہ دیکھا جیسے میک اپ دیکھ رہی ہو اس کا, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, پورا ڈسٹیمپر کا ڈبہ لگا کے آ گئی ہے. اس طرح کی باتیں گھروں میں بہت چل رہی ہوتی ہیں. اس کو دیکھا ہنس ہنس کے, یہ لگتا ہے اس کا نیچرل اسٹائل نہیں ہے, اترا رہی ہے. تو یہ نہیں کیا کرو بھائی. اس سے جو بیچاری کمزور لڑکیاں ہوتی ہیں نا, وہ بہت دل پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں, اور یہ وہ جرائم ہے جو پکڑائی میں نہیں آتے. ایک طنز مارا نکل لی ہے. شوہر کو کیا پتا چلے گا جب وہ شام میں گھر آئے گا کہ میری بہنوں نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, کیا کیا باتیں کی ہے, کیا ٹاؤنٹنگ کی ہے, کیا ٹارچر کیا. یہ چیزیں نہ ریکارڈ میں آتی ہیں نہ سمجھانے پہ سمجھ میں آتی ہیں. تو جس پہ گزرتی ہیں اس کو پتا ہوتا ہے. تو ایسے کچوکے لگا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بہن جب گھر میں آتی ہے میرا اپنی بیوی کے ساتھ پھڈا ہوتا ہے. گھر میں بہن رہی ہے, پھڈا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا وہ بول کے جائے گی. میاں بیوی کی اپنی زندگی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آدمی کو پتا ہے میری بیوی میں اگر یہ خامی ہے تو یہ خوبی بھی ہے. کوئی بات نہیں یار, اب گزارا چلاؤ, بچوں کی ماں ہے, اب کیا. میں مفتی صاحب تو باتیں کرتے ہیں 4 شادیوں کی, ایک اتنی مشکل ہے, اور مفتی صاحب چھوڑ کے تھوڑی کہتے ہیں کہ طلاقیں دے کے کرو. تو لیکن اب جب بہن گھر میں آتی ہے وہ پھر وہ دیکھتی ہے کہ جو عیب مجھ میں نہیں ہے اس میں کیوں ہے. میں تو اپنے سسرال میں کپڑے بھی دھوتی ہوں, میں تو اپنے سسرال میں اپنے میاں کو ٹائم پہ پراٹھا بھی بنا کے دیتی ہوں, میں تو پراٹھا بھی ایسے نہیں بناتی جیسے ہی بناتی ہے. اور بھائی تو جو کچھ کرتی ہے نا اپنے سسرال میں جا کے کیا کر, ادھر آ کے تو کمنٹری نہ کیا کر. تو ہماری معلومات میں اضافہ, یہ گھر میں بتا دو, حقیقت بتاؤ, مذاق نہ سمجھو اس کو. طلاقیں ہوتی ہیں, زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تم جو کرتی ہو وہاں کیا کرو, ادھر آ کے مت دیکھا کرو کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے, پراٹھا کیسے بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے, ٹائم پہ بن رہا ہے نہیں بن رہا. چھوڑ دو یہ باتیں, بہت اچھی تم اپنی ساس کی خدمت کرتی ہو, بس کافی ہے. یہاں آ کے یہ باتیں مت دیا. ہوگا یہ کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ آ کے شیئر کرے گی, اور اس کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ اس کو وہ دیکھے گی نہیں. بھائی کچھ کام یہ کر رہی ہوگی جو تو نہیں کر رہی ہوگی. بہت سے کام ایسے ہوں گے بھائی جو تیری بھابھی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں, شکل ہی دیکھ لے, کمپیئر کر لے اپنے آپ کو اس سے. تو بہت ساری عین ممکن ہے بھائی اس میں خوبیاں ہوں جو آپ میں نہ ہوں. تو اس لیے آپ اپنی خوبیوں کو اس سے کمپیئر کر رہی ہو کہ میں یہ بھی کرتی ہوں, یہ تو یہ نہیں کرتی, میں یہ بھی کرتی ہوں. بھائی ہو سکتا ہے کچھ کام وہ کرتی ہو جو آپ نہ کرتی ہو. تو اس لیے قرآن کا حکم ہے عسیٰ ان یکن خیرا منہن. اللہ فرماتے ہیں عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, تمسخر نہ کریں. ہو سکتا ہے جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, مذاق اڑائے جا رہے, وہ تم سے بہتر ہو. اچھا بھائی, ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. تانے مت دیا کرو اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت پکارا کرو, چڑ بنا لینا. البتہ وہ چڑ جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہو رہی, پھر وہ چڑ نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے نام مشہور ہو جاتے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. ہوتا نا ایک زمانے میں روزانہ اخبار میں آتا تھا فلاں لنگڑا مارا گیا, پولیس مقابلے ہوتے تھے دہشت گردوں سے, فلاں کاڑا مارا. اس کو کاڑا کہنے میں خوشی ہوتی تھی. یہ جتنے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ کچھ لگاؤ. اچھا, حاجی بھی بہت لوگوں کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو 3 ایسے میں لوگوں سے مختلف وقتوں میں ملا ہوں. ایک حاجی فلاں, میں نے کہا یار حاجی فلاں ماشاءاللہ بہت سارے حج کیے ہوں گے انہوں نے, وہ حاجی فلاں, وہ حاجی فلاں. اچھا, جب میں نے ان کے بارے میں پوچھا نا یہ حاجی فلاں کیا کرتے ہیں, یہ ڈرگس کا یہ اسمگل کرتے ہیں, نشے کی جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ایک تو اسمگلنگ, اور وہ بھی کس کی, نام کیا ہے, فرض کر لو حاجی ستار, فرض کر لو. یہ کون ہے جی, یہ ہیروئن کہ ان کے پورے شپ میں ہیروئن بھر کے جاتی ہے. نام کیا ہے,
حاجی عبد الغفار. ابے یار یہ جناب یہ کیا، یہ چرس جو ہے نا، چرس اس کا بزنس ہے ان کا. نام کیا ہے؟ حاجی عبد الستار. یہ نام میں فرضی لے رہا ہوں. تینوں کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی. صحیح ہے بھائی، تم صحیح ہو یار، چرس بانٹ رہے ہو پھر بھی تم کیا ہو. اور حلیہ بھی حاجیوں والا. ہاں صرف یہ نہیں، ایسے سفید ٹوپی، کاٹن کلف، لگ رہا ہے ابھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تیار. خیر چلو میرے بھائی، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. یہ بہت اہم آیتیں ہیں. اور ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. میرا خیال ہے میں کافی تھک گیا ہوں، اصل میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، میرے گلے میں بہت درد ہو رہا ہے، تو میں تھوڑا ریسٹ کروں گا، پھر میرا بھی ایک اور بیان ہے. آج ہم اس کو یہیں روکتے ہیں. باقی انشاءاللہ یہ بہت اہم صورت ہے، اس کو جلدی جلدی نہیں چلانا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی، علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی